نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس دینی محفل میں میں جس عنوان پر لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر اور اس کے فضائل۔ صبر کے معنی باندھنے، روکنے، جھیلنے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ صبر کا مطلب راحت و مصیبت ہر دو حالت میں خوشی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ دنیا میں جتنے مصائب و مشکلات پیش آئے انہیں جھیلا جائے۔ جلد بازی اور گھبراہٹ سے کام نہ لینا صبر ہے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا صبر ہے۔ اللہ کی رضا اور دین کے قامت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا وغیرہ بھی صبر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صبر کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نے فرمایا وجزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کا بدلہ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے جنت ہے اور ریشمی لباس۔ اور اسی طرح صبر کی فضیلت کے بارے صبر کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ میرے محترم حاضرین اکرام، انبیاء کرام کی زندگی صبر کے سلسلے میں بہترین نمونہ ہے۔ ان میں سے کمی ہے جنہیں اللہ کے راہ میں آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑا ہو، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے سخی، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے سخی، آئے گا سراہ آئے گی تب جم آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے سلسلے میں جو تعلیم و ترغیب دی وہ ایسے ہی حیات بخش امید افزا ہے۔ اسی کی بنیاد پر سلف صالحین نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی اور انہوں نے ہمیشہ صبر کو مصائب و مشکلات کے خلاف اپنے لیے ہتھیار بنا کے رکھا اور کامیاب و کامران ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، سچے اور پکے ایمان والے پہلے کے لوگ کس طرح صبر کرتے تھے، آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کے ایجاد ہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے امتوں کے لیے گڈھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو خلف معمون مسائل قرآن کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا اور ناقابل برداشت سزائیں دی، پھر بھی آپ صبر و استقامت کے چٹان بنے رہیں اور چنانچہ مسکرا آپ کے ننگے بدن پر اس طرح کوڑے برسایا جاتا کہ اگر یہی کوڑا اگر ہاتھی کے اوپر برساتے تو وہ چنگھاڑتے ہوئے جنگل کی اور نکلتے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، یہ حقیقت ہے کہ آزمائش و امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کر بھی آزماتا ہے تو نعمت چھین کر بھی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بھوک و پیاس، جان و مال اور طرح طرح کے خوف و خطرے سے بھی آزماتا ہے، جیسے کہ قرآن کا اعلان ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش تو ضرور کریں گے، بھوک و پیاس، جان و مال اور دشمن کے ڈر سے اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے اور اس پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے۔ حدیث میں فرمایا مَن یُرِدْ بِہ خَیْرًا ایُصِب مِنْہُ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا اس کو مصائب و مشکلات سے اسے دوچار کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں بھائیوں بہنوں کو صبر اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔